بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ النحل 14واں پارہ، آیت نمبر 75، 76 اور 77 کا ترجمہ یہ ہے: ضرب اللہ مثلا عبدا مملوکا، اللہ تعالی نے مثال بیان کی ایک غلام کی جو کسی کا مملوک ہے، لا يقدر على شيء، کسی چیز کی قدرت نہیں رکھتا، ومن رزقناه منا رزقا حسنا، اور دوسرا وہ ہے جسے ہم نے عمدہ رزق دے رکھا ہے، فهو ينفق منه سرا وجهرا، جس میں سے وہ خرچ کرتا ہے علانیہ بھی چھپ کر بھی بلا روک ٹوک۔ هل يستوون، آیا یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ الحمدللہ، تمام تعریفیں اللہ کے لیے، بل اکثرهم لا يعلمون، بلکہ اکثر لوگ جانتے نہیں ہیں۔ وضرب اللہ مثل الرجلین، اور اللہ تعالی نے دو لوگوں کی مثال بیان کی، احدہما ابکم، ایک ان میں سے گونگا ہے، لا يقدر على شیء، کسی چیز پر قادر نہیں، وَهُوَ كَلٌّ عَلَى مَوْلَاهُ، اور اپنے آقا کے لیے بوجھ ہے، أَيْنَمَا يُوَجِّهُ لَا يَأْتِ بِخَيْرٍ، اس کا آقا اسے جس طرف بھی متوجہ کرتا ہے کوئی خیر اور نفع کی چیز نہیں لاتا۔ هَلْ يَسْتَوِي هُوَ وَمَنْ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ، آیا یہ غلام اور دوسرا جو عدل کا حکم کرتا ہو یہ برابر ہو سکتے ہیں؟ وَهُوَ عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، اور وہ سیدھے راستے پہ بھی ہے۔ وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، زمین اور آسمان کی تمام چھپی ہوئی چیزیں اللہ ہی کے لیے ہیں۔ وَمَا أَمْرُ السَّاعَةِ إِلَّا كَلَمْحِ الْبَصَرِ، اور قیامت کا معاملہ تو پلک جھپکنے کے برابر ہے، او هو اقرب، یا اس سے بھی کم وقت میں ہوگا۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ تعالی ہر چیز پر قادر ہے۔ یہ 3 آیات کا ترجمہ ہمارے سامنے آیا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں مختلف مقامات پر مختلف مثالوں کا تذکرہ فرمایا، مثالوں کے ذریعے بات سمجھائی، کیونکہ بات سمجھنا آسان ہو جاتا ہے، اور مثالیں بھی اس عرب معاشرے اور ماحول کے مطابق بیان کی جنہیں ہر آدمی سمجھ سکتا ہے۔ یہاں 2 مثالیں ہمارے سامنے آئیں۔ ایک مثال تو یہ بیان کی کہ 2 غلام ہیں، ایک مملوک ہے اور اس کی اپنی ملکیت کچھ بھی نہیں، اس کا اپنا اختیار کچھ بھی نہیں، اس کا کوئی کسی قسم کا کوئی تصرف نہیں، کوئی معاملہ نہیں کر سکتا، ایک یہ غلام ہے۔ اور ایک دوسرا آزاد ہے، جس کے پاس مال بھی ہے، جس کے پاس اختیار بھی ہے، جو خرچ بھی کر سکتا ہے، جسے کوئی روک ٹوک نہیں۔ فرمایا یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ تو یہ تو ایسی بات ہے کہ جو آزاد ہے، اپنی مرضی سے خرچ کرتا ہے، اپنی مرضی سے کماتا ہے، تو یہ بھلا اس کے برابر کیسے ہو سکتا ہے؟ فرمایا جیسے یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے، اسی طرح ایک وہ مالک ہے جس نے پوری کائنات کو پیدا کیا، جو مالک الملک ہے، ساری کائنات کا بادشاہ ہے وہ، اور جنہیں تم نے اس کا شریک ٹھہرا دیا، یہ دونوں بھی برابر نہیں ہو سکتے، اس لیے کہ یہ تو پتھروں سے بنے ہوئے ہیں اور یہ لکڑی سے بنے ہوئے ہیں، تم نے انہیں اپنے ہاتھ سے بنایا ہے، ان کا اپنا کوئی اختیار اور تصرف نہیں، تو لہٰذا تمہیں اس ایک مالک الملک کے ساتھ اور اس خالق کائنات کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا چاہیے۔ یہ ایک مثال ہے۔ دوسری مثال یہ بیان کی، 2 غلام ہیں، ایک وہ غلام ہے، ایک وہ انسان ہے جو گونگا ہے اور کسی چیز کو کرنے کی طاقت نہیں رکھتا، اپنے مالک کے لیے بوجھ بنا ہوا ہے، کوئی فائدے کا کام نہیں کرتا۔ اور دوسرا انسان وہ ہے جو سمجھدار ہے، دیکھتا ہے، عقل مند ہے، اچھی بات کا حکم کرتا ہے، جو کام اس کے ذمے لگایا جائے وہ کام بجا لاتا ہے۔ فرمایا یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ تو کہا اسی طرح جنہیں تم نے اپنے ہاتھ سے بنایا یہ اس ذات کے شریک نہیں بن سکتے،
جو قادر ہے، با اختیار ہے، عدل کا حکم کرتا ہے، انسانوں کو اچھائی کا حکم کرتا ہے، یہ دونوں بھی برابر نہیں، لہٰذا تم اللہ کی توحید میں کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ تو یہ دو مثالوں کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے اپنی توحید کا پیغام دیا۔ دوسری بات، یہ جو غلاموں کی مثالیں بیان کی جاتی ہیں، یہ جاہلیت اور اس سے پہلے دور سے ایک رسم چلی آ رہی تھی کہ انسانوں کو غلام بنایا جاتا تھا۔ آج کے دور میں اور گزشتہ دور میں مستشرقین کی طرف سے اسلام پر یہ بہت بڑا سوال اٹھایا جاتا تھا کہ اسلام غلامی کا درس دیتا ہے، اسلام غلامی کی حوصلہ افزائی کرتا ہے، لوگوں کو غلام بنانے کی بات کرتا ہے۔ تو اس کا آسان جواب یہ ہے، اسلام نے غلامی کی رسم کو شروع نہیں کیا، یہ تو قدیم زمانے سے چلی آ رہی ہے۔ اسلام نے غلاموں کے حقوق کی بات کی ہے، غلاموں کو ان کے حقوق دلائے ہیں، اور ہمارے دین میں، ہماری شریعت میں کتنے معاملات ایسے ہیں، اگر کسی سے یہ غلطی ہو جائے اتنے غلام آزاد کر دے، کوئی کسی کو غلطی سے قتل کر دے تو وہ 100 غلام آزاد کر دے، یہ غلام آزاد کر دے، ایک غلام آزاد کر دے، 10 غلام آزاد کر دے۔ تو اس میں ہمارے ہاں تو غلاموں کی آزادی کے بڑے فضائل بتلائے گئے، اور ایک حدیث پاک میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو کسی غلام کو آزاد کروائے گا، اللہ تعالی اس آزاد کرنے والے انسان کو اس آزادی کے بدلے میں اس کے جسم کو جہنم کی آگ سے آزاد فرمائیں گے، اس کا ایک ایک جسم کا عضو جہنم سے جو ہے وہ آزاد ہو جائے گا۔ تو اس لیے ہمیں ہمارے دین نے تو غلاموں کے بہت زیادہ حقوق بتلائے ہیں، اور اسی سے ملی جلی یہ بات بھی ہمیں سمجھ میں آتی ہے، اس زمانے میں غلاموں کے حقوق بتلائے گئے، آج کے دور میں یہ تمام حقوق ہمارے ماتحت کام کرنے والے لوگوں کے لیے ہیں۔ اگر کوئی انسان کسی کے ہاں کام کر رہا ہے، کوئی کسی کے ماتحت کام میں لگا ہوا ہے، تو وہ اس کا پابند ہے کہ اس اپنے ہاں ماتحت کام کرنے والے کے حقوق کا خیال رکھے، اس کے ساتھ ایسا رویہ اختیار کرنا جس میں اس کی توہین ہو، اس کی ذلت ہو، اس کی حق تلفی ہو، یہ جائز نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ جو تمہارے ماتحت کام کرنے والے ہیں یہ تمہارے بھائی ہیں، انہیں اتنا کام دو جتنا یہ کر سکتے ہیں، انہیں وہ کھلاؤ جو تم خود کھاتے ہو، انہیں وہ پہناؤ جو خود پہنتے ہو، اگر کبھی انہیں ان کی طاقت سے زیادہ کسی کام کا کہو اور وہ کام ان سے نہ ہو سکے تو خود ان کے ساتھ کام میں شریک ہو جاؤ۔ تو آج بعض دفعہ انسان سے اس معاملے میں کوتاہی ہو جاتی ہے، وہ سمجھتا ہے کہ میں تو بڑا ہوں، مجھے یہ کیا کہہ سکتا ہے، میرا کیا بگاڑ سکتا ہے، میرا کیا جائے گا۔ تو بے شک آج اس دنیا کے نظام میں وہ کچھ بھی نہیں کہہ سکتا، مگر جب کل اللہ کی عدالت میں معاملات سامنے آئیں گے تو پھر پتہ چل جائے گا صاحب اختیار نے اپنے اختیار سے کتنا ناجائز فائدہ اٹھایا۔ تو اس لیے ہمیں اپنے ماتحت لوگوں کا اور ان کے حقوق کا خیال رکھنا چاہیے۔ تیسری بات، یہ ایک غلامی کا دور آج اگر ہم دیکھیں تو یہ جو غلام بنائے جاتے تھے، اب پوری دنیا میں یہ نظام ختم ہو گیا ہے، لیکن اس کے باوجود ہمیں ایک دوسرا غلامی کا نظام نظر آتا ہے۔ وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ اس وقت یورپ نے، مغرب نے پوری دنیا کو اپنا معاشی غلام بنا رکھا ہے۔ اس وقت یورپ نے، مغرب نے پوری دنیا کو اپنا سیاسی غلام بنا رکھا ہے۔ اس وقت یورپ نے اور مغرب نے پوری دنیا کو اپنا ذہنی غلام بنا رکھا ہے۔ اور یہ کیسے، اتنا بڑا کام کیسے ہوا؟ جس وقت بر صغیر میں یہاں برطانیہ کی حکومت تھی تو ان کے ایک گورے نے یہ اعلان کیا تھا کہ ہم تو یہاں سے چلے جائیں گے مگر ہم انہیں ایسا نظام تعلیم دے کر جا رہے ہیں جس کے نتیجے میں جو لوگ یہاں پیدا ہوں گے وہ نام کے تو مسلمان ہوں گے مگر ذہنی طور پہ ہمارے غلام ہوں گے۔ اس کا نام تھا لارڈ میکالا، جس نے یہ جملہ اور یہ دعویٰ کیا تھا، یہ بات کہی تھی، اور اس نے اپنی بات کو سچ کر دکھایا کہ اس نے جو نظام تعلیم ہمیں دیا ہے اس نظام تعلیم کے نتیجے میں مغرب کے وفادار زیادہ پیدا ہو رہے ہیں۔ جو جتنا اس تعلیم میں آگے جاتا ہے، جس کا گریڈ جتنا زیادہ بڑھتا ہے، جس کا عہدہ جتنا بڑا ہوتا ہے، وہ اتنا ہی زیادہ مغرب کا وفادار ثابت ہوتا ہے۔ نہ اپنی سوچ، نہ اپنی ثقافت، نہ اپنا کلچر، نہ اپنا لباس، نہ اپنی زبان، کچھ بھی نہیں ہے۔ تو ہمیں اس ذہنی غلامی سے نکلنا چاہیے۔
ہم اگر چاہتے ہیں کسی کی غلامی میں آئے تو ہمیں تو اللہ کی بندگی میں آنا چاہیے، اللہ کی فرما برداری میں آنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہم سے کیا چاہتے ہیں، اللہ تعالیٰ کیسے خوش ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کس چیز سے ناراض ہوتے ہیں، ہمارا دین ہمیں کس چیز کی ترغیب دیتا ہے۔ ہم اللہ کی بندگی میں آئیں گے تو ہم کامیابی کی طرف آگے بڑھیں گے، اور اگر ہم اس سے نظریں ہٹا کر صرف مغرب کو دیکھ کر چلتے رہے تو ہمیں یاد رکھنا چاہیے ہم 75 سال میں انہیں خوش نہیں کر سکے تو آئندہ بھی وہ ہم سے خوش نہیں ہوں گے۔ وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ۔ اللہ کا پاک کلام ہمیں واضح الفاظ میں بتاتا ہے یہ یہود و نصارہ کبھی تم سے خوش نہیں ہو سکتے۔ تو ہمیں اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے ہیں، ہمیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خوش رکھنے ہیں، ان کی بتلائی ہوئی زندگی کو اپنی زندگی میں زندہ کرنے ہیں۔ اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔